رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابھی مسلمانوں سے نا امید نہیں ہے۔ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ تو یعنی اللہ نے ابھی مسلمانوں کو مہلت مزید اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ رمضان ایک بالکل، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا کہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اسے اس طرح یاد نہیں رکھا جیسے یاد کر رکھنے کا حق ہے۔ ہم قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ آپ کمال دیکھیے کہ ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، لیکن اس نے آج تک ہمارے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا، اور ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم نے آج تک اس کے ساتھ مالک والا برتاؤ نہیں کیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ یعنی اس نے ہمیں کب غلاموں جیسا سلوک ہمارے ساتھ کیا؟ اس نے تو ہمیں جو محبت اور ٹھیک ہے ہماری، یعنی اس نے کہا کہ اس نے اس نے لاڈ دیا ہے غلاموں کو، اس نے اون کیا، اس نے مہربانیاں مہربانیاں مہربانیاں، عنایتیں، نعمتیں، آسانیاں دیے جا رہا ہے۔ غلام کی رسی کو ٹائٹ نہیں کیا اس نے، اس کی مہربانی۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ اس کی مہربانی کی ایک شکل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا تصور نعمت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں تو ہم اسے شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا تصور نعمت بہت محدود ہوا ہے۔ تو جب ہمیں رمضان ملتا ہے تو ہم اسے نعمت نہیں سمجھتے، جب ہمیں دعا کی توفیق ملتی ہے تو ہم اسے یہ دعا خود ایک نعمت ہے نا کہ اللہ نے اپنے آپ کو، یعنی مالک نے غلام کو نہ صرف یہ کہ یہ اجازت دی ہے کہ اپنے مالک کو پکارے، بلکہ مالک نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ جب غلام اسے پکارے گا تو مالک اس کا جواب بھی دے گا، مالک اس کی پکار کو سنے گا بھی، اور مالک اس کی پکار پر اس کو اجر سے بھی نوازے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ مالک نے غلام کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اسے پکارے، بلکہ مالک نے غلام سے یہ چاہا ہے کہ وہ اسے پکارتا رہے۔ مالک یہ چاہتا ہے کہ غلام اسے پکارے، اس کی اجازت بھی دی ہے اور یہ چاہا بھی ہے۔ اور بعض جیسے نماز کی فارم میں ہم پہ بعض مواقع پہ یہ فرض بھی کیا ہے کہ اب پکارو اسے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کو پکارنے کا اسلوب بھی سکھایا ہے، اس کو پکارنے کا جو سینٹیکس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا جس طرح ہم اسے کس لفظ، یعنی کن لفظوں سے پکاریں، کس لہجے میں پکاریں، کس جملے سے پکاریں، کس طرح سے پکاریں، تو اس نے پکارنے کے آداب اور سلیقہ اور وہ پورا بھی سکھا دیا۔ تو آپ سوچئے کہ یعنی اس نے الودود کا احساس ہمارے دلوں میں زیادہ انڈیلنے کی کوشش کی ہے، یا ہمیں دینے کی کوشش کی، یعنی دیا ہے تو کوشش کیا، اللہ نے دیا ہے، اور یعنی محبت کرنے والا۔ تو بس اس کو اللہ آسان کرے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی مجھے بھی معاف کرے، آپ سب کے لیے بھی معافی کا معاملہ کرے، اور تقویٰ کی اس پنیری کو ہم محسوس کر سکیں، اس سے ہم مزید اس کو اور آگے اسپریڈ کر سکیں اپنے اندر، اپنے وجود کی کائنات میں۔ یعنی رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوششیں کریں۔ رمضان کا مطلب یعنی موقع یہ ہے کہ ہم اپنے وجود میں تقویٰ کی جو اسپیشل روزے کی وجہ سے جو چیز اللہ نے خاص طور پہ اس کے اندر جو خاص الخاص ہے اس کو اپنے اندر محسوس کریں، اور پھر دوست بھی اسی چیز کو محسوس کریں گے۔ ہم کسی میں کوئی تقویٰ نہیں پیدا کر سکتے، وہ اللہ ہی پیدا کرے گا ہم سب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے، رب کریم ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق دے جیسے کہ اس کا حق ہے، اور ہمارے اس کو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے اور اسے ہماری مغفرت کا سامان بنانے کا توفیق دے۔